محترم بزرگوں، ہم نے کل سورہ بلد سورہ شمس کی تلاوت کی تھی، ترجمہ و تفسیر پڑھا تھا۔ تو ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں، سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ اور انشراح، الم نشرح لک، یہ چاروں کا ایک گروپ جیسے ہے کہ شروعات ان کی سورہ بلد سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے آپ کو 2 گھاٹیوں کا راستہ دکھا دیا، 2 گھاٹیاں دکھا دی۔ پھر اس گھاٹی میں سے ایک گھاٹی کا ذکر فرمایا کہ نہیں داخل ہوتا اس میں بندہ، اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ گھاٹی ہے کہ ایسے نیک اعمال کرنا جن میں سے ہے فک رقبہ، غلام کا آزاد کرنا۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا، او یتیما ذا مقربہ، اور ایسے یتیم کو کھانا کھلانا جو رشتہ دار ہو، او مسکینا ذا متربہ، یا ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو زمین کے ساتھ اپنی جو ہے مسکینی کی وجہ سے لگ گیا ہو، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ تو اسی کو پھر فرمایا تھا سورہ شمس میں اپنی مخلوقات کی تخلیق کی قسمیں کھا کر کہ میں نے انسان کو 2 چیزیں الہام کر دی، کہ انسان کے دل میں دونوں چیزوں کی رغبت ڈال دی، بدکاری کی بھی اور نیکوکاری کی بھی۔ اب جو شخص نیکوکاری کرے گا قد افلح من زکاہا، اور جو شخص کیا کرے گا؟ بدکاری کرے گا وقد خاب من دساہا، کہ جو شخص نیکوکاری کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص بدکاری کرے گا، بدعمالی کرے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ زمین میں دھسا دیا جائے گا، یعنی کہ اس نے اپنے نفس کو زمین کے ساتھ لگا دیا۔ اور اسی کو آگے تفصیلاً فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اس کی روشنی کی۔ کیا فرمایا؟ والشمسی، اور قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور اس کے روشنی کی، اس کے چمکنے کی، والقمری، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم وہ جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب چمک اٹھے۔ 2 چیزوں کی قسمیں کھائی، 2 مخلوق کی، ایک رات کی اور ایک دن کی۔ اور پھر فرمایا وما خلق الذکر والانثی، اور جس نے نر اور مادہ کو پیدا کر دیا۔ اب یہاں جیسے 2 چیزوں کی قسمیں کھائی اور پھر آگے 2 نوع کی قسمیں کھائی، انسان میں سے 2 قسموں کی قسمیں کھائی، وہ کیا ہے؟ کہ عورت اور مرد، مرد اور عورت کی۔ پھر فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تم سب کی کوشش الگ الگ قسم کی ہے۔ ان، بے شک، سعیکم، کوشش تمہاری، لشتی، مختلف ہے، تم مختلف قسم کے اعمال کرتے ہو۔ کہ جیسے قسمیں 2 مختلف چیزوں کی کھائی، پھر 2 مختلف چیزوں کو بیان کیا، مرد اور عورت، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اس کے اعمال بھی مختلف ہیں۔ اور پھر فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، پس جس نے اللہ کے لیے دیا اور بچ کر چلا اور بھلی بات کو سچ مانا۔ کہ پہلے فرمایا تھا شروع میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس میں فرمایا تھا کہ ہم نے نیکی اور بدکاری دونوں صفتیں اس کے اندر ڈال دی، اور جو نیکوکار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، جو بدکار ہوا وہ ناکام ہوا۔ اب پھر نیکی کاری کی 3 صفتیں بیان کی، وہ کیا؟ کہ پہلا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، یہ نیکی کی صفت ہے۔ وَاتَّقَى، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے خوف میں رہنا، جو بھی حال ہو، جیسی حالت ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلی بات کو سچ ماننا۔ اور یہاں بالحسنہ سے مراد کلمہ حسنہ مفسرین نے لیا ہے
کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا ایمان لے آنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر آگے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر تو ہم اس کو سہولت اور آسانی کر دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، پس آہستہ آہستہ اس کو پہنچا دیں گے ہم لِلْيُسْرَى، آسانی کی طرف، آسانی تک۔ کیا فرمایا کہ جب یہ تینوں کام کر لے گا، نیکی کی پہلی صفت کو پہنچ جائے گا، وہ کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ دوسری صفت کہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتے رہنا، اور تیسری صفت فرمایا کہ اچھی بات کی کو یقین کر لینا اور اس کو مان لینا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اور کس کی جانب؟ آسانی کی جانب لے جائیں گے، اور وہ آسانی سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ اور پھر بدکاری کی صفت بیان کی، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخیلی کی اور لاپرواہی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کو جھٹلاتا رہا۔ کیا فرمایا کہ اب یہ بدکاری کی، بدعمالی کی تین صفتیں بیان کی۔ پہلے فرمایا تھا نیکوکاری کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے خرچ کیا، دوسرے کو دیا، وَاتَّقَى، اور ڈرا، اور اچھی بات کو مان لیا، وہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ اس کے لیے ہم آسانی پیدا کر دیں گے جنت کے راستے کے لیے۔ اور اب یہاں بدکاری کی صفت بیان کی۔ پہلی صفت وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور وہ شخص جس نے بخیلی کی، جس نے بخیلی کی، خرچ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، خرچ نہیں کیا، وَاسْتَغْنَى، اور اس نے لاپرواہی کی، بے توجہی کی، اللہ تعالیٰ کے فرامین سے کیا کیا کہ اس نے روگردانی کی۔ اور پیچھے فرمایا تھا کہ اس نے کیا کیا؟ وَاتَّقَى، تقوی اختیار کیا، اور یہاں وَاسْتَغْنَى یعنی نڈر ہو گیا، وہاں ڈرا اور یہاں نڈر ہو گیا۔ اور پھر فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کو بالکل نہیں مانا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پھر تو ہم اس کو دھیرے دھیرے سے تنگی میں دھکیل دیں گے۔ کیا فرمایا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ، پس آہستہ آہستہ ہم اس کو لِلْعُسْرَى پہنچا دیں گے، کس کی طرف؟ سختی کی طرف۔ سختی کیا ہے؟ جہنم۔ اور اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جس مال کو دینے سے اس نے کیا کیا؟ اعراض کیا، جس مال کو خرچ نہیں کیا، وہ کیا ہوگا؟ وَمَا يُغْنِي، اور جب وہ تباہی کے گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ وَمَا يُغْنِي، اور نہیں غنی کرے گا، عنہ، اس کو نہیں غنی کرے گا۔ غنی سے مراد کیا ہے؟ غنی کے معنی ہے بچانا، نہیں بچائے گا اس کو، مالہ، اس کا مال، اذا تردہ، جب وہ جہنم کے گھڑے میں گر رہا ہوگا۔ یہ جس مال کو روکے رکھا، اس نے اللہ سے نڈر ہو گیا اور بھلی بات کو سچ نہیں مانا، اس کا جو ہے اس کو دل سے یقین نہیں کیا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف دھکیلنا ہے۔ پھر جہنم میں جاتے ہوئے جب وہ اس گھڑے میں گر رہا ہوگا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدی، بے شک ہدایت کی راہ بتا دینا ہماری ذمہ رہا۔ پہلے میں نے کہا تھا کل سورت کی تفسیر میں کہ کچھ لوگ تقدیر کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے جب سب مقدر کر رکھا ہے، ہمارے لیے سب لکھ رکھا ہے، یعنی کون کہاں پیدا ہوگا، وہ کیسے اعمال کرے گا، کیا کرے گا، تو اب نیکی اور بدی کرنے کا کیا مقصد؟ جب سب لکھا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ ثواب اور عذاب کیوں دیں گے؟ تو اسی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے دل کے اندر دونوں باتوں کی صفتیں ڈال دی ہیں، دونوں چیزوں کی طاقت ڈال دی۔ کیا کہ وہ بدکاری بھی کر سکتا ہے اور نیکوکاری بھی۔ اب جو بدکاری کرے گا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا، وہ جو بدکاری کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر اس کی تین صفات یہاں بیان کی، وہ کیا تھی کہ ایک تو اللہ کے راستے میں دینا، اور پھر ڈرتے رہنا، اور پھر اچھی بات کو مان لینا۔ یہ ہے اچھائی کا جو کامیاب لوگوں کا راستہ ہے، اور وہ راستہ کہاں تک پہنچے گا؟ جنت کی طرف۔ اور جو بدکاری کرے گا وہ بدکاری کیا ہے کہ جس سے ناکام ہوگا وہ کیا ہے کہ وہ آدمی کیا کرے گا؟ انسان کیا کرے گا؟ بخیلی کرے گا، اور اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ کے دیے ہوئے مال کو روک لے گا، نڈر ہو جائے گا، اور فرمایا کہ وہ بھلی بات کو نہیں مانے گا، اور وہ کس جانب چلا جائے گا؟ وہ ناکامی کا راستہ ہے جہنم۔ اب آگے فرما دیا ان علینا للہدی،
بے شک علینا ہمارے اوپر ہے للہدا راہ دکھانا، ہماری ذمہ داری راہ دکھانا ہے۔ ہم نے قرآن دکھا دیا، قرآن دکھانا ہمارا کام تھا۔ اب جو تقدیر کے اوپر ہم عمل کریں گے وہ تقدیر کے اوپر عمل کرنا ہمارا اختیاری ہوگا۔ ہمیں قرآن سامنے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نیک کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے، بد کام کرو گے اور کہاں جاؤ گے؟ نیک کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، بد کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمے اس کی رہنمائی کرنی تھی، وہ ہم نے قرآن کے طریقے سے کر دی، قرآن دے دیا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور آخرت بھی ہماری اور دنیا بھی ہماری ہے۔ وَإِنَّ لَنَا، اور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، لَلْآخِرَةَ آخرت، وَالْأُولَىٰ اور اس سے پہلے کی چیز وہ کیا ہے؟ دنیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پھر میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا۔ کیا فرمایا کہ اب ہم نے آپ کو ڈرا دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی نیکی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اور اگر نہیں کرتے پھر کیا ہوگا؟ لا یصلاھا، نہیں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، الا الاشقی، مگر کس کو؟ بدبخت کو، نہیں داخل ہوگا وہ مگر کون؟ جو بڑا بدبخت ہوگا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اب یہ جو آخر کی آیت آ رہی ہے یہاں سے مفسرین کی اس میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے میں مفسرین جن میں ابن کثیر بھی ہے اور حضرت مفتی شبیر عثمانی صاحب بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ نازل ہوئی تھی۔ وہ کیا آیت تھی؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ کون؟ اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے غلاموں کو، جو مسلمان غلام ہو جاتے تھے، جو غلام مسلمان ہو جاتے تھے ان کو اپنا مال دے کر چھڑاتے تھے، اور وہ کہتے تھے، ان کے والد صاحب ان کو کہتے تھے، حضرت قحافہ کہتے تھے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو کسی ایسے غلام کو خریدے جو کہ طاقتور ہو، وہ آپ کے کام بھی آئے گا، آپ ایسے بالکل لاغر سے کمزور اور بالکل مظلوم ترین غلاموں کو خریدتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں ان کو اس لیے نہیں خریدتا کہ میری کوئی لالچ ہے کہ میں ان سے کوئی کام لوں گا، میں اس لیے ان کو خریدتا ہوں تاکہ یہ کیا کریں گے؟ یہ میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنیں گے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں گے۔ وہی فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، کہ وہ کسی کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں تھا جو وہ احسان اتار رہا تھا۔ کیا فرمایا؟ وما لأحد، اور نہیں تھا کسی کا، عنده اس کے پاس، من نعمت کوئی بھی ایسا احسان، تجزا جس کا وہ بدلہ دے رہا تھا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر اپنے بلند اور اعلیٰ رب کی رضامندی چاہنے کے لیے ہی دیتا تھا۔ کیا فرمایا؟ الا ابتغاء، لیکن چاہتا تھا وہ، وجہ چہرہ، رب ہی اپنے رب کا، الاعلیٰ جو کہ کیا ہے؟ بلند ہے، عالی شان ہے۔ چہرے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں خوشنودی، اللہ کی رضا، لیکن وہ چاہ رہا تھا خوشنودی اپنے رب کی رضا جو کہ عالی شان ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقین رکھ لو ایسا شخص ان قریب خوش ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی۔ اگر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان، ان کے اس احسان اور اس نیکوکاری کی شان نزول میں یہ آیات نازل ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سے راضی ہو گئے۔ اگر یہ عامی کسی شخص کے لیے بھی ہے تو اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا، نیکوکاری میں اس درجے کو پہنچ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کس میں ہے؟ جنت میں، کہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔